بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 3 رمضان المبارک ہے۔ اسی مناسبت سے آج سیدہ کائنات سیدہ طیبہ زاہدہ عابدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے حوالے سے کچھ لمحات کے لیے گفتگو ہوگی۔ یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بہت ہی پیاری لاڈلی یہ صاحبزادی ہیں، اور یہ ان دنوں ان کا دنیا میں آنا ہوا جن دنوں جاہلیت عروج پر تھی اور لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کیا کرتے تھے۔ آپ اگر زمانہ جاہلیت کے مسائل کو پڑھیں تو اس وقت وہ گوارا نہیں کرتے تھے کہ ان کے ہاں بیٹی پیدا ہو، وہ اس چیز کو عار محسوس سمجھتے تھے۔ وہ یہ سوچتے تھے کہ جو بیٹی ہے گھر میں اگر آ جائے تو یہ ہمارے اوپر بوجھ ہے، تو اس وجہ سے جب بھی کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی تو وہ فوری طور پہ اس کو درگور کر کے آ جایا کرتے تھے۔ قرآن اس پر گواہ ہے، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ کل قیامت والے دن اللہ رب العزت ان بیٹیوں سے سوال کرے گا کہ بتاؤ تمہیں درگور کیوں کیا جاتا رہا۔ اب جب کہ ایک لمحے کے لیے سوچا جائے، وہ تو بچیاں چھوٹی تھی، شیر خوار تھی، ایک دن کی بچیاں ہوتی جن کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، تو اللہ رب العزت ان سے سوال کرے گا، ان کے باپوں سے سوال نہیں کرے گا۔ ہونا تو یوں چاہیے نا کہ مجرم وہاں اللہ کی بارگاہ میں موجود ہوں گے، تو اللہ رب العزت ان مجرموں سے پوچھے کہ بھائی تو نے زندہ درگور کیوں کیا۔ میرا رب ان سے بات نہیں کر رہا بلکہ ان بچیوں سے بات کرے گا کہ تمہیں زندہ درگور کیوں کیا جاتا رہا۔ اب یہاں علماء نے لکھا کہ بیٹیوں کا قتل اتنا گھناؤنا جرم ہے کہ اللہ رب العزت ان کے باپوں سے بات کرنا بھی گوارا نہیں کرے گا۔ کتنا یہ بڑا جرم ہے۔ ایک لمحے کے لیے سوچا جائے کہ ایک وہ دور تھا کہ جس دور میں بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، آج کا اگر دور ایک لمحے کے لیے سوچ لیا جائے یہ بھی تقریباً اسی سے ملتا جلتا ہے، لیکن تھوڑا سا انداز مختلف ہو چکا ہے۔ ابھی ٹی وی چینلز پہ اخبارات میں یہ خبر آتی ہیں کہ کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی تو اس نے زوجہ کو طلاق دے دی، کسی نے بیٹی پیدا ہونے کی غمی میں جو ہے وہ بیٹی کو مار دیا۔ یہ ابھی بھی اخبارات ملتی ہیں، یا اگر پتہ چلا کہ ابھی ماں کے پیٹ سے، ابھی تو ٹیکنالوجی بڑی عروج پر ہے تو پتہ چل جاتا ہے بیٹی ہے یا بیٹا ہے، تو اسی وقت میڈیسن دے کے ختم کر لیا جاتا ہے۔ تو یوں سمجھ لے کہ یہ انہی کے مترادف ہے، صرف طریقہ واردات مختلف ہو چکا ہے۔ اس وقت اتنی ٹیکنالوجی نہیں تھی، تو آج جو ہے وہ زمانہ بڑا عروج پکڑ رہا ہے، تو اس وجہ سے آج کے دور میں دیکھا جائے تو یہ انہی سے ملتا جلتا یہ کام ہے۔ لیکن بیٹی اللہ کی طرف سے رحمت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آپ نے فرمایا کہ اگر کسی نے اپنی بیٹیوں کو جب وہ پالا، ان کی پرورش کی، یہ روایت میں ملتا ہے، ایک میں 2 کا ذکر ملتا ہے، ایک میں سے 3 کا ذکر ملتا ہے، کسی نے اپنی بیٹیوں کو حلال رزق سے ان کو کھلایا، ان کی پرورش کی، پھر ان کے جو ہے وہ ہاتھ پیلے کر کے اپنے گھر میں بھیج دیا، تو اللہ رب العزت ان کو جنت الفردوس عطا فرمائے گا، ان کو جنت عطا فرما دے گا۔ یہ بڑی ایک سعادت کی بات ہوتی ہے، اور بیٹی کا آنا بڑی رحمت ہے گھر میں۔ یقین مانیں باپ کے جو ہے وہ یوں سمجھ لے کہ ایک دفعہ جسم ہلکا ہو جاتا ہے جب بیٹی پیدا ہوتی ہے، اگر انسان سمجھ والا ہو،
میں نے ایک آرٹیکل میں پڑھا کہ ایک شخص دنیا سے گیا نا، تو اس کے جانے کے بعد ایک شخص نے اعلان کیا کہ جو وہ جانے والا جو ہے وہ اس نے میرا کچھ قرض دینا ہے۔ اعلان ہوتا ہے نا کہ جس نے کوئی لینا دینا ہے تو بیٹے موجود ہیں، تو اس نے کہا کہ ہاں میں نے کچھ لینا ہے۔ تو بیٹوں کے پاس گئے، جب رقم بتائی گئی تو بیٹوں نے کہا کہ ہم تو نہیں ادا کریں گے۔ تو اس شخص نے یہ کہا کہ میں اس وقت تک اس جنازے کو نہیں اٹھنے دوں گا جب تک کہ میرا تو قرض نہیں دے دے گا۔ تو بات وہاں سے چلتی 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 خواتین تک جا پہنچی۔ اس بات کو میں نے آرٹیکل پڑھا تو ایک دفعہ دل خون کے آنسو رویا کہ یار بیٹیوں کو اتنی محبت ہوتی ہے اپنے والد سے، اپنے باپ سے، اپنی ماں سے بڑی محبت ہوتی ہے۔ تو جب بیٹی کو پتہ چلا نا کہ میرے باپ کا جنازہ روک دیا گیا ہے، تو بیٹی نے اپنے کان کی بالیاں اتاری، تو اس نے کہا کہ جو قرض دار ہے نا اسے جا کے کہا یہ میری بالیاں لے لے تو میرے باپ کا جنازہ اٹھنے دے ابھی، تو کچھ دیر کے بعد جو ہے وہ میں بقیہ بھی رقم کا انتظام کر لوں گی، میرے باپ کا جنازہ نہ روک۔ تو اس جو قرض دار تھا نا اس نے کہا کہ اصل بات میں نے اس سے قرض لینا نہیں تھا، میں نے اصل بات قرض اس کو دینا تھا، اور میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ اس کا سگا کون ہے۔ تو یہ ہوتی ہے بیٹی، بیٹی بڑی باپ سے محبت کرتی ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یہ لخت جگر ان دنوں میں ولادت ہوئی جن دنوں زمانہ جاہلیت عروج پر تھا۔ آج اگر کوئی اپنی بیٹی کے لیے کوئی دو محبت کے بول بولتا ہے تو یہ کوئی عجیب بات نہیں، جب وہ لوگ محبت کرتے ہیں، لیکن وہ اس دور میں، جس دور میں جو ہے وہ لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے اور ناسور سمجھتے تھے، اس دور میں میرے نبی نے یوں فرمایا کہ فاطمہ تو بدعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے اذیت دی گویا کہ اس نے مجھے اذیت دی، جس نے اس کا دل دکھایا اس نے میرا دل دکھایا۔ اور یہ بیٹی فاطمہ جو ہے ان کا اللہ رب العزت کے ہاں بڑا مقام ہے۔ وہ روایت ملتی ہے حضور نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ سیدہ طیبہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے کان میں ایک سرگوشی کی، اور سرگوشی کرنے کے بعد جو ہے وہ آپ نے رونا شروع کر دیا۔ دوسری مرتبہ پھر آپ نے سرگوشی کی تو مسکرانا شروع کر دیا۔ تو آپ کی جو ہے وہ والدہ محترمہ نے یہ سوال کیا کہ بیٹی بات کیا ہوئی تھی کہ پہلی مرتبہ کان میں سرگوشی ہوئی تو رونا شروع کر دیا، اور دوسری مرتبہ سرگوشی ہوئی تو مسکرانا شروع کر دیا۔ تو اس وقت فرمانے لگی کہ اماں جان بات یوں ہوئی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے پہلی مرتبہ جب سرگوشی کی تو اس وقت یہ فرمایا تھا کہ بیٹا جو ہے وہ میرا وقت قریب ہے، میں اسی سال دنیا سے چلا جاؤں گا، رخصت ہونے والا ہوں۔ اور دوسری جب مجھے یہ بات سنائی تو میں نے رونا شروع کر دیا، اور دوسری بات جب سرگوشی کی تو مجھے یہ فرمانے لگے کہ اے بیٹی تو جنتی نوجوان عورتوں کی تو سردار ہے، جنتی عورتوں کی سردار مجھے کہا گیا، تو اس بات پر میں خوش ہو گئی۔ تو یہ جنتی عورتوں کی یہ سردار ہے۔ وہ آتا ہے نا کہ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، حضرت مریم علیہ السلام کو ایک نسبت حاصل ہے، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز، ان کو 3 نسبتیں شامل ہیں، حضرت فاطمہ کو ادھر ایک نسبت، ان کو 3 نسبتیں۔ پہلی نسبت کہ ان کو دیکھا جائے بیٹی ہونے کی حیثیت سے تو امام الانبیاء کی یہ بیٹی ہیں۔ دوسرا اگر زوجہ ہونے کی حیثیت سے دیکھا جائے تو سیدنا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کی یہ زوجہ ہیں۔ اگر ماں ہونے کی حیثیت سے دیکھا جائے تو امام حسن و حسین کی یہ ماں ہیں۔ اور سیدہ طیبہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اللہ رب العزت کے ہاں بڑی عبادت کیا کرتی تھی، بہت زیادہ عبادت کرتی تھی، یہاں تک آتا ہے کہ آپ جب مصلی پہ کھڑی ہوتی نا تو رات گزر جاتی تھی۔ آج کی ماں تو کہتی ہے نا کہ میرے کام بڑے ہیں اور میرے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہوتا، بچوں سے فرصت نہیں ہے، گھر میں مہمانات آ رہے ہیں، میرے پاس تو اتنا ٹائم ہی نہیں ہے کہ میں عبادت کر سکوں۔
لیکن آج کے دور میں تو ہر چیز ہمیں بازار سے مل جاتی ہے، ریڈی میڈ ہر چیز ہمیں مل جاتی ہے، کھانا بازار سے مل جاتا ہے، باوجود اس کے عورت کہتی ہے کہ میرے پاس ٹائم نہیں۔ لیکن وہ دور ایسا تھا کہ سارے کام گھر میں ہوتے تھے، چکی گھر میں پیستی تھی، گھر میں آٹا بنتا تھا، مہمانوں کو کھانے بھی کھلائے جاتے تھے، لیکن باوجود اس کے جب مصلے پر کھڑی ہوتی تھی تو اللہ کی عبادت میں رات گزار دیتی، اور پھر رات گزرنے کے بعد اللہ سے شکوہ کرتی، باری تعالیٰ تیری راتیں بڑی چھوٹی ہیں، تیری بندی کا ابھی ذوق بندگی پورا نہیں ہوتا تو رات ختم ہو جاتی ہے، اپنی بندی کو ایک رات ایسی عطا کر دے اور تیری بندی تجھے جی بھر کے سجدہ تو کر لے۔ یہ ان کی عبادت کا یہ لیول تھا، یہ عبادت کیا کرتی تھی۔ اور پھر اس کے بعد آتا ہے کہ جب مسکینوں کو کھانا کھلانے کی جب بات آتی نا، جو خدمت کرنے کی، تو اس میں بھی بڑھ چڑھ کر آپ کا جب وہ نمایاں نام ہوتا، قرآن پاک میں آتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ جن دنوں حضرت امام حسن حسین بیمار ہوئے نا، تو جب وہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا 3 سا جو ہے وہ باہر سے جو لے کر آئے، ان کا آٹا لائے نا، تو کہا کہ چلے ایسا کرتے ہیں کہ 3 روزے رکھتے ہیں، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ 3 روزے رکھو تو یہ ٹھیک ہو جائیں گے، منت کے مانے ہوئے تھے۔ تو ابھی پہلا دن تھا، کھانا لایا گیا نا سامنے، جب افطاری کا وقت قریب تھا، ان دنوں میں رمضان چل رہا ہے تو آپ اسی سے اندازہ لگائیں گے، تو افطاری کا وقت قریب تھا، تو باہر دروازے پر دستک دینے والے نے یہ کہا کہ میں بھوکا ہوں، مجھے کچھ کھانے کو دیا جائے۔ تو سیدہ طیبہ فاطمہ زہرا نے وہ کھانا اٹھایا اور سارا اس بھوکے انسان کو دے دیا۔ کچھ دیر کے بعد اگلا دن جب آیا تو پھر افطاری کا وقت قریب آیا، دوسرا روزہ تھا، پھر آپ نے مزید جو کھانا بنایا اگلے دن، پھر دروازے پر دستک ہوئی کہ میں یتیم ہوں، مجھے کچھ کھانے کو دیا جائے، تو آپ نے وہی کھانا پھر اٹھایا، اس کو دے دیا۔ اب دوسرا دن بھی گزر گیا، آپ نے پانی سے روزہ افطار کر لیا، اور پھر تیسرا دن جب آیا نا تو پھر دروازے پر دستک ہوئی۔ آپ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں، افطاری کا وقت قریب ہو اور کوئی شخص یہ کہے کہ مجھے ایک کھجور دے دو، اپنے منہ سے نکال کر دینا بڑی بات ہوتی ہے، بندہ کہتا ہے یار میرا بھی روزہ تھا، میں تجھے کیسے دوں؟ انسان تو کسی کو دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا۔ لیکن ایک لمحے کے لیے ذرا سوچے نا کہ جب دروازے پر پھر تیسرے دن دستک ہوئی نا، تو اس نے یہ کہا کہ میں قیدی ہوں، مجھے کچھ کھانے کو دیا جائے، تو سیدہ طیبہ فاطمہ زہرا نے وہ پھر کھانا اٹھایا اور پھر دے دیا دروازے پر، خود پھر بھوک سے برداشت کر لی۔ اور ایک دفعہ اس کے علاوہ ملتا ہے نا کہ آپ کھانا کھا رہی تھی اور سیدنا امام حسن حسین بھی پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو دروازے پر دستک ہوئی کہ میں 2 دن سے بھوکا ہوں، مجھے کچھ کھانے کو دیا جائے، تو جو ہے وہ آپ نے کھانا اٹھایا اور باہر دے دیا۔ تو حضرت امام حسین نے سوال بھی کیا نا کہ اماں جان آپ بھی تو بھوکی ہیں نا، آپ نے بھی 1 دن سے کھانا نہیں کھایا، تو اگر یہ کہیں سے میسر ہے تو ہم کھا لیتے ہیں۔ تو آگے سے سیدہ طیبہ فاطمہ زہرا نے فرمایا کہ بیٹا اس کا سوال نہیں سنا، اس نے یہ کہا ہے کہ میں 2 دن سے بھوکا ہوں، میں تو 1 دن سے ہوں نا بھوکی، وہ 2 دن سے بھوکا ہے، زیادہ حق اس کا یا میرا ہے؟ تو جب اپنی اولادوں کو یہ سکھایا جائے نا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، جب اپنی اولادوں کی تربیت اس انداز میں کی جائے تو پھر کربلا میں بیٹے ڈولتے نہیں ہیں، جتنی سے جتنی بڑی بھی وہ سخت جو اللہ کی طرف سے آزمائش آ جائے اولاد ڈولتی نہیں ہے۔ آج اولاد ڈولتی کیوں ہے، کیوں بار بٹتی ہے؟ کیونکہ ہمارے اپنی پیچھے تربیت نہیں ہوتی، والدین کی پیچھے تربیت نہیں ہوتی، ماں کی پیچھے تربیت نہیں ہوتی۔ تو جب پیچھے تربیت فاطمہ جیسی ہو تو پھر اولاد حسین جیسی پیدا ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی۔